Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اب اس جلسے کا یہ آخری مرحلہ اور بالکل جلسہ اپنے آخری مراحل طے کر رہا ہے. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے یقیناً حضرات اکابر علماء اکرام کے بیانات سنے. چونکہ جلسہ بعد نماز مغرب شروع ہوا تھا، ہم تو عشاء کے بعد آئے ہیں، لیکن جو حضرات یہاں پر مغرب سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محنت بڑی قربانیاں ان لوگوں کی ہیں. آپ حضرات کو اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ ناظم جلسہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ 11 بجے مجلس بالکل اختتام پذیر ہو جائے گی. 10:30 بج چکے ہیں، تقریباً 15-20 منٹ میں مختصر گفتگو کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی اور یہ پروگرام اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مقدس کی 2 آیات اور امام الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ٹھاٹے مارتے ہوئے ذخیرے اور سمندر میں سے ایک حدیث جو انتہائی مشہور و معروف ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. میرے بھائیوں، یہ پروگرام ہم سب یہاں پر قرآن پاک کی نسبت پر جمع ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، قرآن پاک کی کیا فضیلت ہے، قرآن پاک کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. قرآن پاک ایک ایسی عجیب اور البیلی کتاب ہے. قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ایک دستور حیات، لائف آف سسٹم، پوری زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت نے ایک سسٹم، ایک طریقہ قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے. قرآن پاک ساری آسمانی کتابوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے بلند اور سب سے عرفہ کتاب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آمنہ کے لال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں پوچھتا ہوں یا اللہ تجھے
قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ سوال یہ ہوتا ہے اللہ اس مقدس شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہاں پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہاں پر زمزم کا چشمہ موجود ہے؟ کیا اس وجہ سے قسم کھاتا ہے کہ وہاں پر مقام مینا، مقام عرفات، مقام مزدلفہ موجود ہے؟ کیا اس وجہ سے قسم کھاتا ہے کہ یا اللہ یہاں پر حضرت ہاجرہ پیغمبر علیہ السلام کی دادی امی یہاں پر دوڑی تھی؟ کہ آپ اس وجہ سے قسم کھاتے ہیں؟ آواز آتی ہے نہیں، میں رب اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا، یہ ساری چیزیں یہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ زمزم کا چشمہ بھی موجود تھا، مقام مینا اور عرفات بھی موجود تھا، یہاں پر مینا کی وادیاں بھی موجود تھی، اور غار ثور بھی موجود تھا، اور سارے پہاڑ پہلے سے موجود تھے۔ میں قسم ان کی وجہ سے نہیں کھاتا، بلکہ میں رب قسم اس وجہ سے کھاتا ہوں کہ عام لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، وہ نبی اس کے مقدس پیر اس مکے کی سرزمین کے اوپر پڑے۔ اب اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا۔ میرے بھائیو، قرآن کی نسبت معمولی نہیں ہے۔ قرآن وہ چیز ہے خدا کی قسم کہ جس کے سینے کے اندر قرآن داخل ہو جائے اس سینے کے برابر کوئی اور سینہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایسی محفوظ کتاب کہ جس کے بارے میں خود قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ نے ایسے حفاظت کی ہے اور اس طرح حفاظت کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کا باطل سر جوڑ کر کے مشورہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس قرآن کو ختم کر دیا جائے، کس طریقے سے قرآن پاک کی عظمت کو چکنا چور کر دیا جائے، مسلمانوں کے سینوں سے قرآن کی عظمت کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے بھائی، یہ رب کا قرآن ہے، تم جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے، رب کعبہ کی قسم اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا۔ تم قرآن میں عیب نکالنے کے لیے، قرآن پاک میں کمیاں تلاش کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہو، پڑھتے ہو۔ کیا آپ نے ابھی 2 ہفتے پہلے نہیں سنا اتنا بڑا عیسائی جو اپنے مذہب کا مبلغ، دائی، بڑے چرچ کا پادری، میرے بھائیوں کوئی معمولی انسان نہیں، وہ انسان جو 20 سال سے قرآن پڑھ رہا تھا، اس معنی کر کے مسلمانوں کی اس قرآن میں کوئی کمی ملے، لیکن اس کمی کو تلاش کرتے کرتے 20 سال کے بعد جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی منٹوں میں پلٹ گئی تھی، قرآن کی برکت سے 20 سال کے بعد وہ برطانیہ کا، وہ امریکہ کا پادری اسلام کے اندر داخل ہوا۔ پوری دنیا کفر چیخنے لگی، چلانے لگی یہ کیا ہو گیا؟ لیکن میرے بھائی یاد رکھیے، یہ قرآن کی صداقت ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے، یہ قرآن اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پوری دنیا کے اندر اگر تاثیر ہے تو قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن کی تاثیر، مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، کسی عمل میں اگر تاثیر ہے قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن جس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اللہ رب العزت اس کی نسلوں کی حفاظت کرے گا۔ قرآن معمولی چیز نہیں، آسمان سے تورات بھی اتری ہے، انجیل بھی اتری ہے، زبور بھی اتری ہے، کہاں صرف نام باقی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے عیسائیوں کا ایک گروہ، ایک جماعت، ان کے مذہبی پیشوا اکٹھے ہوئے کہ لوگ ہنستے ہیں کہ اتنی طرح کی انجیل دنیا کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر اور تو پاکستان کے اندر اور امریکہ کے اندر اور جس ملک کے اندر آپ جاؤ سارے نسخوں کو اکٹھا کرو، الگ الگ باتیں نظر آتی ہیں۔ پریشان ہو گئے،
اور سوچا سر جوڑ کر کے کہ اگر پوری دنیا سے اس دھبے کو مٹانا ہے تو ایک کام کرو، سب کے سب مل کر کے کسی ایک انجیل کے اوپر اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کی طرح، جس طرح مسلمانوں کا قرآن پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر، دنیا کے 180 سے زائد ملکوں کے اندر آپ قرآن، میرے بھائیو دیکھیے ہندوستان اور کسی بھی خطے کے اندر آپ جائیے، الف لام میم سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں، 540 رکوع، اور یہی ساری کی ساری 114 صورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ چاہے آپ افریقہ کے جنگلات کے اندر جائیے، اور چاہے آپ سعودی کے پہاڑوں کے اوپر جائیے، اور چاہے ہندوستان کے دیہات کے اندر جائیے، دنیا کے سارے کنوں کے اندر آپ کو قرآن ایک ہی نظر آئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ سب کے سب مل کر کے ایک انجیل کے اوپر اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا۔ اس وقت 12 انجیلوں کا نسخہ ان کے سامنے تھا، 12 انجیل ایک کمرے کے اندر لائے، میٹنگ چلتی رہی، آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ساری انجیل اس ڈیسک کے اوپر رکھ دی جائیں، یہاں پر اکٹھی کر دو، اور رات بھر یسوع مسیح سے، چونکہ ان کو وہ گوڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا، جبکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ انہوں نے کہا رات بھر ہم اپنے معبود سے، یسوع مسیح سے دعا کریں گے کہ ان میں سے جو اوریجنل نسخہ ہے وہ اس کے اوپر رہے، باقی سب کے سب نیچے گر جائے۔ اب دیکھیں چنانچہ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی اس کمرے کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ 9 نسخے نیچے اور 3 اوپر رکھے ہوئے۔ اب بڑے خوش ہوئے جن کے 3 نسخے اوپر تھے، لیکن ظاہر بات ہے چالاکیاں زیادہ نہیں چلتی۔ اگرچہ آج کل لوگ اندھوشواس کے اندر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر کیا تباہی مچی ہوئی۔ ان میں سے ایک بندہ بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا بھئی یہ 9 اور 3 کا چکر چھوڑو، ایمانداری کے ساتھ یہ بتاؤ چابی کس کے پاس ہے؟ کیوں جی؟ چابی کس کے پاس ہے؟ چونکہ جس کے پاس چابی ہے اور جس نے موٹی رشوت دی ہے، یہ کارنامہ اس کا ہے۔ جس نے موٹی رشوت دی اس کی انجیل اوپر رکھ دی، باقی کی نیچے گرا دی۔ نہ اتفاق ہو سکا اور قیامت کی صبح تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری صرف قرآن کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کے علاوہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کتابیں آسمان سے اتری تھی، لیکن ان کے اترنے کا عجیب انداز۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ پر بلایا، آؤ ہمارے پاس 40 دن تک چلا کشی کرو، تب جا کر کے آپ کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے طور پہاڑ کے اوپر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ زبور لینی ہے، ساری مخلوق سے کٹ کر کے اپنے معبد میں، اپنے عبادت خانے کے اندر بیٹھو، اعتکاف کرو، چپ چاپ آپ کو وہاں پر کتاب دی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم بھی بیت المقدس کے کونے کے اندر بیٹھ جاؤ، وہاں تمہیں انجیل دی جائے گی۔ لیکن قرآن کے نازل ہونے کا جب نمبر آتا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا اے محبوب تو غار حرا کی چوٹی کے اوپر جا، تو جبل سور کے اوپر جا، تو مکے کے تو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جا۔ نہیں نہیں، جب قرآن کے نازل ہونے کا نمبر آیا، اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا جبریل ذمہ داری تیری ہے، میرا نبی اگر بدر میں ہے تو قرآن بدر میں لے کر کے جا، احد میں ہے تو احد میں لے کر کے چلا جا، اگر تبوک کی وادیوں کے اندر ہے تو قرآن تبوک کی وادیوں کے اندر لے کر کے جا، اگر میرا محبوب مکے میں ہے تو قرآن مکے میں دے، اگر مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں، یہاں تک کہ اگر آپ اما عائشہ کے حجرے اور بستر کے اوپر ہیں، جبریل تو نوکر بن کر کے جا، اس لیے کہ وہ دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شان، ان کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ جبریل تجھے پیچھے جانا پڑے گا، میں اپنے نبی کو یہ نہیں کہوں گا کہ آؤ آ کر کے عرش کے اوپر قرآن لے کر کے جاؤ۔ نمازیں ضرور دی ہیں، لیکن قرآن دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر نہیں بلایا۔
میرے بھائیو، قرآن کی عظمت آپ جس اعتبار سے بھی پڑھو گے مزہ آئے گا۔ قرآن تو قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے ناپاک کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی، اور یاد رکھیے ہوتی رہی۔ سورہ یونس کی آیت مولانا پڑھ دیں گے امام صاحب، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو قرآن سن کر کے ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ، یہ ہم سے برداشت ہے، یا کم از کم اس میں سے کچھ آیتیں نکال دو، چینجنگ کر دو۔ جیسے اس بدبخت نے کہا تھا ابھی کچھ دن پہلے، اور اس ملعون کا حشر آپ دیکھ ہی رہے کہ 36 آیتیں اس کی نکال دو۔ یہ مطالبے کوئی آج کے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ لیکن ان تمام حالات سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا محافظ خود اللہ ہے، اور جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا رب کعبہ کی قسم وہ خود قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اس کا لقب ہی حافظ قرآن بن جاتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اسی دہلی شہر کے اندر آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مسجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر انگریز ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ اس دہلی شہر کے اندر 4000 سے زائد مدرسے تھے اس زمانے کے اندر، ان 4000 مدارس کو اپنے قبضے میں لے کر بلڈوزر ان کے اوپر چلا دیا گیا۔ انگریز جانتا تھا تیرے راستے کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مدرسے سے پڑھنے والا مولوی، مکتب کا حافظ قرآن، یہ داڑھی اور ٹوپی والا جب تک ہندوستان کی سرزمین پر ہے اس وقت تک تیرا ناپاک قدم یہاں پر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہم مدرسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دشمن سمجھتا ہے۔ باطل کے تیر اس جگہ پر آتے ہیں جہاں سے حق کی صدائیں اٹھتی ہیں۔ پوری دنیا تمہاری مساجد کے خانقاہوں کے خلاف نہیں، جائیے آپ خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ، وہ کہیں گے ہم ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، دعوت و تبلیغ میں نکلوں میں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے لیکن اپنا جان مال لے کر کے جا رہے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھو کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے لیکن اللہ سے نماز پڑھ کر کے اپنا چلے جائیں۔ بات آئے گی مکتب کی اور مدرسے کی تو ان کے پیٹ کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ دین کی فیکٹریاں ہیں۔ اگر کسی چیز کے پروڈکشن کو بند کرنا ہو تو اس کی کارخانے پر، اس کی فیکٹری پر سیل لگائی جاتی ہے، اس پر چھاپے ماری کی جاتی ہے تاکہ اس کو پورے کو سیل کر دیا جائے اور مال آگے تیاری کیوں جی یہ ہوتا ہے نہیں۔ یاد رکھیے مدرسہ چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے ایک چھوٹی سی برانچ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مکتب ہیں، چاہے وہ کسی گلی محلے کے اندر چل رہا ہو اور چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر چل رہا ہو، مکتب مکتب ہے، مدرسہ مدرسہ ہے، جہاں سے بچہ پڑھ رہا ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ اگر ان مدارس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا گیا تو یہ حافظ یا علماء تیار ہوتے رہیں گے، یہ مال نکلے گا تو مسجدوں کو امام ملیں گے، خانقاہوں کو علماء عابدین ملیں گے، اور دعوت و تبلیغ کو کیا ملیں گے؟ امیر ملیں گے۔ اس لیے کہ ساری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ مدارس اسلامی ہیں، اس لیے ان کی نگاہ مدارس کے اوپر ہے۔ تو انگریز نے اپنے دور کے اندر جب یہاں وہ رہا، سب سے پہلے شکنجہ مدارس کے اوپر کسا، 4000 سے زائد مدارس کے اوپر بلڈوزر چلا دیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک مسجد کے اندر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک انگریز نے دہلی کے چاندنی چوک کے اوپر ایک ناٹک، ایک ڈرامہ کیا۔ اس نے اعلان کیا وہ دہلی کے لوگوں، ایک تمہارا قرآن ہے، ایک ہماری بائبل انجیل ہے، آؤ اس چوک کے اندر فیصلہ کرتے ہیں تمہارا قرآن سچا ہے یا بائبل سچی ہے، اور فیصلہ اس طریقے سے کیا جائے گا، یہاں ایک آگ جلائی جائے گی،
تم اپنا قرآن ڈالو، ہم اپنی انجیل ڈالتے ہیں، جس کی کتاب جل جائے گی اس کا مذہب جھوٹا اور باطل۔ لوگ تو بیچارے بے چینی کی لہر توڑ گئی، کوئی ایسا اعلان کر دے۔ مسلمانوں پر تو ویسے ہی قہر ٹوٹا ہوا تھا، ایک عجیب مصیبت آ گئی، لوگ پریشان حال جلدی سے دوڑ کر کے شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت، ایک پادری نے چیلنج کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور آپ یہاں مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت نے پوچھا بات کیا ہے؟ پہلے بات بتاؤ۔ کہا کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ یہاں آگ کے اندر تم اپنا قرآن ڈالو، میں اپنی بائبل ڈالتا ہوں، فیصلہ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یاد رکھیے، علماء کی جو بصیرت ہوتی ہے، جہاں ہماری سوچ عوام کی ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ اہل علم کو وہ بصیرت عطا فرماتا ہے کہ ان کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم تو ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ملا ہے، مولوی صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، یہ صاحب ہے۔ یاد رکھیے، خدا کی قسم، سب سے زیادہ عظیم انسان انبیاء ہوتے ہیں، پھر انبیاء کے بعد جتنا جس کے سینے کے اندر علوم نبوت ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عقل مند، زیرک، ہوشیار ہوگا۔ آج تم ان کو بیوقوف سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو، کرتے رہو۔ کل بھی لوگ ان کو بیوقوف کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے، لیکن ان کی جو بصیرت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، دین کی وجہ سے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ شاہ صاحب نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا حضرت آپ کہتے گھبرانے کی بات نہیں، مجمع اکٹھا ہو چکا ہے، مسلمان بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں۔ آپ اٹھے، اس نے کہا حضرت قرآن تو ساتھ لے لو۔ حضرت نے کہا قرآن ساتھ لینے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ 30 پارے میرے سینے کے اندر موجود ہیں، میں حافظ قرآن۔ آپ آئے، ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اس نے بار بار اعلان کیا، چیلنج، تحدی۔ حضرت نے پوچھا بھئی تمہارا کہنا کیا ہے؟ اس نے کہا تم اپنی قرآن ڈالو آگ کے اندر، میں اپنی بائبل ڈالتا ہوں، جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، باقی سچا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنی بائبل ڈالنا چاہو تو ڈالو، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہم تو اپنی کتاب کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں ڈال سکتے۔ البتہ ایک سجاؤ، ایک سلوشن میں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم بھی اپنی کتاب اپنے پاس لے لو، اور میں بھی اپنے قرآن کو، ویسے تو میں حافظ قرآن ہوں لیکن پھر بھی اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اور آگ کے اندر دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، کودتے ہیں، قرآن کو نہیں ڈالتے، کتاب کو نہیں ڈالتے۔ جو بھی جل جائے گا وہ جھوٹا ہے، جو بچ جائے گا وہ ٹھیک۔ اتنا سننا تھا۔ یاد رکھیے، جاء الحق وزهق الباطل، یہ اعلان قرآن پاک کا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ حق اور باطل کی روز اول سے ٹکر رہی ہے۔ جس دن اس زمین کے اوپر سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا تو ساتھ ساتھ ابلیس اور شیطان کو بھی اتارا۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ آدم اور ابلیس کی جنگ اگر جنت سے شروع ہوئی ہے، اس زمین کے اوپر آنے کے بعد حابیل اور قابیل کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہر دور کے اندر آپ تاریخ اٹھائیے، ایک طرف کنعان ہے، دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے، ایک طرف نوح علیہ السلام ہے، دوسری طرف ان کی نافرمان قوم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے مقابلے پر نمرود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف فرعون ہے۔ آپ اوپر سے نیچے تک آئیے، الغرض ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف ظالم یہودی جو ان کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام، دوسری طرف آپ کو مٹانے والے آپ ہی کے خاندان کے ابو جہل، ابو لہب، یہ بدبخت قسم کے لوگ۔ یہ پوری آپ کو تاریخ نظر آئے گی، ایک طرف حق ایک طرف باطل، لیکن قرآن نے کہہ دیا حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، چلتی رہے گی، لیکن یاد رکھنا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا میں آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں، اس کی ہوا خراب ہو گئی۔ اس نے کہا، وہ بھاگنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا، بہت چلا رہے تھے، کہاں بھاگتے؟
کہا کہ میں نے اصل میں چالاکی یہ کی تھی کہ اپنی کتاب پر کیمیکل لگا. کیا کر رکھا تھا؟ کیمیکل جو آج اثر نہیں کرے. جسم کے اوپر لگانا بھول گیا. کیوں؟ اگر جسم کے اوپر بھی لگا لیتا تو شاید تیار ہو جاتا. لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن پاک کی عظمت، صداقت، اور قرآن پاک خدا کی قسم وہ کتاب ہے، وہ معجزہ ہے کہ قرآن پاک کے آنے سے پہلے اس زمین کے اوپر ایک اندھیرا تھا. جنات آسمانوں پر جایا کرتے تھے. جس دن سے قرآن کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جنات ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا. یہ آسمان کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے برستے ہوئے آگ کے انگارے ان کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں. یہ پھر زمین کی طرف بھاگتے ہیں. جنات میں کھلبلی مچ گئی. آخر دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا؟ قرآن خود کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ اس رکوع کا ترجمہ کریں گے، مزہ آئے گا. جنات کی جماعت کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں دوڑ رہی ہے. گویا کہ ایک طریقے سے CBI کے چھاپے لگ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تلاش کرو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا. ابھی انہیں کچھ پتا نہیں. یاد رکھو جو کہتے ہیں جنات غیب کی بات جانتے ہیں، اپنا عقیدہ صحیح کریں. علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے گویا تو او بھی داند ہرگز بابر مدار. یاد رکھیے علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. عقیدے کی بات اس لیے کر رہا ہوں، جلسہ ہے، آپ اپنا عقیدہ بھی صحیح کریں، میرا بھی عقیدہ اللہ صحیح فرمائے. علم غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اگر علم غیب جنات کے پاس ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بیت المقدس نہ بناتے. سورہ سبا پڑھی ہے آپ اس کے اندر. تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی. جنات نے کان لگائے اور کہنے لگے خاموش. جنات بھی ادب جانتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور آواز سننے کے بعد جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے یہ تو ایسی کتاب ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. چونکہ سر چشمہ تو ساری کتابوں کا ایک ہی ہے، اللہ کی ذات. اور جنات کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں. بہرحال میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، قرآن سنا اور سننے کے بعد کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، اس داعی کی بات کو مانو اور اپنی قوم میں جا کر کے میسج پیغام دے دو کہ اللہ کی طرف سے آسمانی ہدایت سے انسانیت کی ہدایت کے لیے، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کتاب نازل ہو چکی ہے. اب اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس قرآن سے وابستہ ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو حافظ، ناظرہ، عالم یہ ارادہ کریں کہ دینی مدارس سے، مکاتب سے اپنے بچوں کو انشاءاللہ جوڑیں. کریں گے نہیں؟ زور سے بولو. اللہ نے جس کو اولاد سے نوازا ہے وہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ آپ جانتے اپنے والد شاہجہاں کو قید کر دیا تھا، مشہور واقعہ ہے. حالانکہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تو بڑے علماء میں سے ہیں. ان کی کتاب جو انہوں نے جمع کرائی ہے 500 علماء سے، فتاوی عالمگیری، آج بھی پوری دنیا کے مفتی اس کے بغیر فتویٰ نہیں دیتے. تو اتنا بڑا آدمی کیا اپنے والد کا احترام نہیں جانتا ہوگا؟ کچھ مجبوری رہی ہوگی، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں اپنے والد کو راضی اور خوش کروں. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا اور اپنے والد کو اطلاع کرائی کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن بنا ہے. تو انہوں نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا، لیکن زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا.
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला कि भाई ज़्यादा खुशी का इजहार तो किया नहीं, तो वो आलिम थे, समझ गए कि कुछ ना कुछ बात है। फिर उन्होंने खुद कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया। चंद सालों में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। फिर कहा कि आपका बेटा भी हाफिज़ कुरान बन गया है। तो लिखा है कि उनकी खुशी की इंतहा न रही, इसलिए कि वो जानते थे कि जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसा ताज उसके वालिद को पहनाएंगे जिसकी रोशनी चांद और सूरज से भी ज्यादा तेज और मुनव्वर होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सारे गिले शिकवे भी खत्म कर देगा। ये है वो चीज। इसलिए कुरान पढ़ने की कोई एज, कोई उम्र नहीं है। आप जब चाहें कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान ने खुद कहा है वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है कोई पढ़ने वाला। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त ज्यादा हो गया, पूरे 11 बज चुके हैं और बातों में से बातें निकलती रही, मुझे पता भी नहीं चला, वरना मैं 20 मिनट के लिए बैठा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने जो टूटी फूटी बातें बेतरतीब उल्टी सीधी आपको सुनाई है, अल्लाह ताला मुझे आपको इन पर अमल पैरा होने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। बस यहीं पर स्टॉप और अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र कमा अंत अहलुहु फसल्लि व सल्लिम वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुश शिफ़ा व अहलुल जुन्द वल करम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैरन इल्ला अद्दैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया हिय लका रिज़क़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सय्यिआत और हसनात से मुबद्दल फरमा। मौलाए करीम, आज हम सब निस्बत कुरान पर यहाँ जलसे की शक्ल में भी बैठे हैं, जमा हुए हैं। या अल्लाह, हम सब के बैठने को बेहद कबूल फरमा। जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, या अल्लाह, इन बच्चों के वालिदैन को और इन बच्चों को, इसके असातिज़ा को और हम तमाम को कुरान पाक से वाबस्तगी ताल्लुक़ नसीब फरमा। कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक जिंदा रहें, कुरान पर, शरीयत पर अमल पैरा होने की सआदत तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मौलाए करीम, ये तेरी ज़ात से निकला हुआ कलाम है। या अल्लाह, हम इसका कमा हक़्क़हू हक़ अदा नहीं कर सके। या अल्लाह, इसके पढ़ने में यकीनन हमसे कमियां, कोताहियां, लग़ज़िशें हुई होगी, पढ़ाने में भी कुछ लग़ज़िशें, कोताहियां हुई होगी। या अल्लाह, अपने क़दर से उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह, इस कुरान पाक को पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं कर्ज़ों से नजात अता फरमा, जो लोग नाजायज़ मुक़द्दमात में माखूज़ हैं, गैर से उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, जिन हज़रात ने दुआ के वास्ते कहा है, या बड़ी उम्मीदें लगा करके यहाँ बेचारे मगरिब से लेकर अब तक दुआ की वजह से बैठे हुए हैं। या अल्लाह, तू यकीनन दाना है, बीना है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, हर एक के अहवाल से बखूबी वाकिफ है। या अल्लाह, यहाँ पर इस मजमे के अंदर जितने भी लोग अपने दिलों में जायज़ हाजतें, तमन्नाएं छिपाए बैठे हैं, या अल्लाह, हर एक की जायज़ तमन्नाओं को, हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। इस मुल्क के अंदर अमन, चैन, सुकून, भाईचारा नसीब फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क में रहने वालों में आपस में प्यार, मोहब्बत, उल्फत, मोहब्बत नसीब फरमा, भाईचारा नसीब फरमा। या अल्लाह, बिरादराने वतन, या अल्लाह, उनको
اور اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو اس ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنی قربانیاں دینے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا اور اسلام کی فضا عام فرما، باطل کے شکوک اور شبہات سے یا اللہ اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اکابرین مشائخین کے سایوں کو ہمارے سروں پر قادر قائم دائم فرما۔ یا اللہ اس مکتب کی، اس مدرسے کی حفاظت فرما، دین دونی رات کی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اساتذہ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، یا اللہ انہیں بھی صحیح معنی میں کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ ہم تمام کو یا اللہ پوری زندگی، جب تک زندگی کا ایک ہی سانس باقی ہے، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت اور دین کے جذبے کے ساتھ یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم سے مانگنا نہیں آتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے، نعمت قرآن ہے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر، ایمان پر، قرآن کے حکموں پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما، اولائے کریم عذاب قبر سے محفوظ فرما، پرصراط کا راستہ آسان فرما۔ یا اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے دخول جنت نصیب فرما۔ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جب دنیا سے جانے کا نمبر ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کر کے اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور تیرے نبی نے خیر کی لائن سے جو چیزیں، جو دعائیں مانگی ہے یا اللہ ہمیں بھی وہ تمام چیزیں عطا فرما۔ مختصر سی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔